او جی ہماری بھی بغیر رفع الیدین کی حدیثیں موجود ہیں. جی جی موجود ہیں, پورے اہتمام کے ساتھ لکھی ہیں اماموں نے. امام ترمذی نے لکھی اور اللہ کے فضل سے لکھنے سے پہلے ہی ساتھ لکھ دیا. ہاں رفع الیدین والی حدیث 256 نمبر پہ لے کر ساتھ لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک جو کہ شاگرد ہیں امام حنیفہ کے, وہ فرماتے ہیں کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے جو عبداللہ بن عمر سے ہے, اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود والی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. وہ کراچی کا مفتی کہتا ہے نہیں, وہ انہوں نے سند پہ بحث کی ہے. نام معزز سامعین, آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کا کلپ سنا. میں اس کے کلپ کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. سامعین, مرزا نے یہ کہا ہے کہ محدثین نے ان کی ترک رفع یدین والی حدیثوں کو لکھا اور ساتھ ہی یہ لکھا کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں. یہ بات کہہ کر در حقیقت مرزا نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ تمام محدثین نے ہماری ترک رفع یدین والی حدیثوں کو لکھا اور لکھنے کے بعد ساتھ ہی یہ لکھا کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں. الحمدللہ میں پہلی 2 نشستوں میں مرزا کے جھوٹ اور دجل کا پردہ چاک کر چکا ہوں, اور الحمدللہ میں نے 40 محدثین و محققین کے حوالہ جات سے ثابت کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترک رفع یدین والی حدیث مبارکہ صحیح ہے. اور آج کی اس تیسری نشست میں مزید صحیح الاسناد احادیث مبارکہ ترک رفع یدین کے متعلق آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں مسند الامام ابی حنیفہ ہے, جس کے لکھنے والے تاج المحدثین امام جرح و تعدیل امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور سامعین, اس کتاب میں حدیث کا نمبر 225 ہے. جلیل القدر تابعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمیت الشعبی, میں نے سنا امام شعبی سے, یقول وہ فرماتے ہیں سمیت البراء ابن عازب, میں نے سنا جلیل القدر صحابی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے, یقول وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حتی یحاذی منکبیہ. فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے. پھر آگے فرماتے ہیں لا یعود برفعہما, پھر پوری نماز میں کسی بھی مقام پر رفع یدین نہ کرتے. جلیل القدر صحابی حضرت براء ابن عازب فرما رہے ہیں جب رسول اللہ نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو کاندھوں کے برابر اٹھاتے, پھر پوری نماز میں رسول اللہ کسی بھی مقام پر رفع یدین نہ کرتے. پھر فرماتے ہیں حتی یسلم من صلاتہ, یہاں تک کہ اپنی نماز سے سلام پھیر کر فارغ ہو جاتے. تو سامعین, امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام جرح و تعدیل ہیں, انہوں نے حدیث مبارکہ لکھی ہے اور لکھنے کے بعد انہوں نے اس پر کوئی جرح نہیں کی. اور یہ شخص کیا کہہ رہا تھا کہ محدثین نے ان کی ترک رفع یدین والی حدیثوں کو لکھا اور لکھنے کے بعد ساتھ ہی یہ لکھا کہ یہ ضعیف ہے. تو میرا مرزا تمہیں چیلنج ہے, مسند الامام ابی حنیفہ یہ میرے ہاتھ میں ہے, لکھنے والے جلیل القدر امام تاج المحدثین امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تمہیں میرا چیلنج ہے, دکھاؤ کہاں انہوں نے مسند میں حدیث مبارکہ لکھنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو سامعین, پتہ چلا جلیل القدر امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نزدیک یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے. اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں مسند ابی عوانہ ہے, جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث امام ابو عوانہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جو کہ المتوفى ہیں 316 ہجری, اور امام طبرانی جیسے جلیل القدر محدث کے استاد ہیں. اور سامعین, یہ کتاب بیروت لبنان کی مطبوع ہے اور اس کی جلد نمبر اول ہے. اور سامعین, اس کتاب میں حدیث مبارکہ کا نمبر 1251 ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حتی یحاذی بہما. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا, رسول اللہ جب نماز شروع فرماتے تو ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے. وقال بعضهم حذو منکبیہ, اور فرماتے ہیں بعض راویوں نے حذو منکبیہ کے الفاظ روایت کیے ہیں. آگے فرماتے ہیں, یہاں سامعین آپ نے غور کرنا ہے, فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَا يَرْفَعُهُمَا. فرماتے ہیں پھر جب رسول اللہ رکوع کرنے کا ارادہ فرماتے
اور رکوع سے سر اٹھانے کا ارادہ فرماتے لا یرفعہما تو رفع یدین نہ کرتے۔ سامعین غور کریں، رسول اللہ جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھانے کا ارادہ کرتے تو دونوں مقاموں پر رفع یدین نہ کرتے، اور فرماتے ہیں وقال بعضهم، اور بعض راویوں نے کہا ہے ولا یرفع بین السجدتین، اور نہ سجدوں کے درمیان میں رفع یدین کرتے۔ سامعین امام ابو عوانہ رحمت اللہ علیہ جو کہ امام طبرانی جیسے محدث کے استاد ہیں، المتوفہ 316 ہجری ہیں، انہوں نے حدیث مبارکہ کو لکھا ہے اور لکھنے کے بعد اس پر کوئی جرح نہیں کی، اور سامعین امام ابو عوانہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب المدونۃ الکبریٰ ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام محدث سہنون بن سعید رحمت اللہ علیہ ہیں، جو کہ المتوفہ 240 ہجری ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر اول ہے اور یہ مصر کی مطبوعہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر 119 ہے۔ امام سہنون بن سعید رحمت اللہ علیہ نے ترک رفع یدین کے دلائل ذکر کرتے ہوئے اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یرفع یدیہ حسب منکبیہ، فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں کو کاندھوں کے برابر اٹھاتے اذا افتتح التکبیر للصلاۃ، جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے۔ سامعین غور کریں، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ ہاتھوں کو کاندھوں کے برابر اٹھاتے جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے افتتاح الصلاۃ کے رفع یدین کا ذکر کیا ہے، اس رفع یدین کے علاوہ آپ نے کسی بھی مقام کے رفع یدین کا یہاں ذکر نہیں کیا۔ اور سامعین اس حدیث مبارکہ کو لکھنے کے بعد جلیل القدر امام سہنون بن سعید رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ پر کوئی جرح نہیں کی۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب المسند ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام حمیدی رحمت اللہ علیہ ہیں، جو کہ امام بخاری کے شیخ ہیں، اور سامعین یہ کتاب مدینہ منورہ کی مطبوعہ ہے اور اس میں حدیث مبارکہ کا نمبر 614 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حسب منکبیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ جب نماز شروع فرماتے تو ہاتھوں کو کاندھوں کے برابر اٹھاتے۔ پھر آگے سنیں سامعین غور سے، فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ، فرماتے ہیں پھر جب رسول اللہ رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھانے کا ارادہ فرماتے فَلَا يَرْفَعُ تو رفع یدین نہ کرتے، اور پھر آگے فرماتے ہیں وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْن، اور نہ سجدوں کے درمیان رفع یدین کرتے۔ سامعین اس حدیث مبارکہ کو لکھنے کے بعد امام بخاری کے شیخ امام حمیدی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ پر کوئی جرح نہیں کی، اور یہ شخص کیا کہہ رہا تھا کہ محدثین نے جہاں ترک رفع یدین کی حدیثوں کو لکھا ہے ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں، حالانکہ امام حمیدی رحمت اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ کو لکھا ہے اور لکھنے کے بعد آپ نے کوئی جرح نہیں کی۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب صحیح سنن ابی داؤد ہے، جس کے لکھنے والے علامہ ناصر الدین البانی ہیں، اور سامعین یہ کتاب سعودی عرب کی مطبوعہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر 216 ہے، اور سامعین امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، فرماتے ہیں باب من لم یذکر الرفع عند الرکوع، فرماتے ہیں باب اس کا جس نے رکوع کے وقت رفع یدین کا ذکر نہیں کیا۔ سامعین ذرا غور کریں، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے ترک رفع یدین کا باب قائم کیا ہے اور نیچے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں۔ آپ نے سنا یہ شخص کیا کہہ رہا تھا کہ محدثین نے جہاں ان کی ترک رفع یدین والی حدیثوں کو لکھا ساتھ ہی یہ لکھا کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں، حالانکہ محدثین نے اپنی کتب میں ترک رفع یدین کے ابواب قائم کیے ہیں، جیسا کہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اوپر ترک رفع یدین کا باب قائم کیا ہے اور نیچے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ لائے ہیں۔ سامعین حدیث مبارکہ کا نمبر 753 ہے۔ ان ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل فی الصلاۃ رفع یدیہ مدا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو خوب بلند فرماتے، یعنی جب رسول اللہ نماز شروع فرماتے تو رفع یدین کرتے، یعنی اپنے ہاتھوں کو خوب بلند فرماتے۔ اور سامعین افتتاح الصلاۃ کے رفع یدین کے علاوہ
حضرت ابو ہریرہ نے کسی بھی مقام کے رفع یدین کا یہاں ذکر نہیں کیا. اور سامعین اس حدیث مبارکہ کو لکھنے کے بعد امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ پر کوئی جرح نہیں کی. آپ نے سکوت اختیار کیا ہے. اوپر آپ نے ترک رفع یدین کا باب باندھا ہے, نیچے آپ حضرت ابی ہریرہ کی حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں جس میں حضرت ابی ہریرہ یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ جب نماز میں داخل ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو خوب بلند فرماتے. اور سامعین اس سے آگے ذرا غور فرمائیں, اسی حدیث مبارکہ کے متعلق مرزا کا اپنا بابا, مرزا جسے محدث عرب و عجم کہتا ہے, علامہ ناصر الدین البانی, اس حدیث مبارکہ کے ساتھ ہی یہ لکھ رہا ہے صحیح کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے. مرزا صاحب تمہارا بابا جو تمہارے بقول محدث عرب و عجم ہے وہ ساتھ ہی لکھ رہا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے. تو سامعین آج کی تیسری نشست میں نے آپ کے سامنے 5 صحیح الاسناد احادیث مبارکہ ترک رفع یدین کے متعلق پیش کی, اور انشاءاللہ چوتھی نشست میں آپ کے سامنے مزید صحیح الاسناد احادیث مبارکہ ترک رفع یدین کے متعلق پیش کروں گا, اور انشاءاللہ اس کے جوہر اور اس کے جھوٹ کا پردہ چاک کرتے رہیں گے. اس کا علمی و تحقیقی تعاقب جاری رہے گا. وما علیہ الا البلاغ.